نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گراں گزر رہی ہے۔ واضح رہے کہ سورۃ البقرہ سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی تھی اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی تھی، چنانچہ اس کا ایک نام سورۃ القتال بھی ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے کچھ لوگ پریشان ہو رہے تھے، خاص طور پر منافقین یہ کہتے تھے کہ بھائی صلح جوئی سے کام لو، بس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لاؤ، یہ جنگ و جدال و لڑائی بھڑائی تو اچھا کام نہیں ہے، اس میں تو بہت خرابی ہے۔ ان کے علاوہ ایسے مسلمان جن کا ایمان قدرے کمزور تھا، اگرچہ وہ منافق تو نہیں تھے لیکن ان کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا، ابھی تازہ ایمان لائے تھے اور تربیت کے مراحل سے ابھی نہیں گزرے تھے، ان میں سے بھی بعض لوگوں کے دلوں میں انقباض پیدا ہو رہا تھا۔ یہاں قتال کی فرضیت کے لیے کتیبہ کا لفظ آیا ہے، اس سے پہلے یہ لفظ روزے، قصاص اور وصیت کے ضمن میں آ چکا ہے۔ کتب علیکم الصیام کتب علیکم القصاص فی القتلى کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، فرمایا کہ تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں بری لگ رہی ہے۔ وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ہو سکتا ہے تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو، اللہ کی وحی پر ایمان رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو۔ جس وقت کے لیے جو حکم موزوں تھا وہی تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہے۔ 14 برس تک تمہیں قتال سے منع کیا گیا، اس وقت تمہارے لیے حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو، اب تم پر قتال فرض کیا جا رہا ہے، لہٰذا اب اس حکم پر سر تسلیم خم کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں۔ قتال کا حکم آنے کے بعد اب وہ پوچھتے تھے کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں جنگ کرنا کیسا ہے، اس لیے کہ سیرت میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کو چند افراد کے دستے کا کمانڈر بنا کر ہدایت فرمائی تھی کہ مکہ اور طائف کے درمیان جا کر وادی نخلہ میں قیام کریں اور قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ وادی نخلہ میں قیام کے دوران وہاں قریش کے ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ مدبھیڑ ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک عمرو بن عبداللہ الحزن مارا گیا۔ اس روز رجب کی آخری تاریخ تھی اور رجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے۔ یہ ہجرت کے بعد پہلا خون تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوا۔ اس پر مشرکین نے بہت وویلا کیا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے، بنے پھرتے ہیں اللہ والے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے، دین والے، آخرت والے، اور انہوں نے حرمت والے مہینے کو بٹا لگا دیا، اس میں جنگ کی۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے گویا خود صفائی پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں قتال کا کیا حکم ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑی گناہ کی بات ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے کہیں بڑا گناہ ہے۔ یہ وہ سنگین جرائم ہے جن کا ارتکاب مشرکین مکہ کی جانب سے ہو رہا تھا۔ یہاں فرمایا گیا کہ یہ سب کام اشہر حرم میں جنگ کرنے سے بھی بڑے جرائم ہیں، لہٰذا
ان کے سبب کے لیے اگر اشہر حرم میں جنگ کرنی پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ قبل از یہ آیت نمبر 191 میں الفاظ آ چکے ہیں، والفتنۃ اشد من القتل۔ فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ برے کاموں اور حرام خوری کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اکل حلال اس قدر مشکل بنا دیا گیا ہے کہ دانتوں پسینہ آ جائے تو شاید نصیب ہو۔ نکاح اور شادی کے جائز راستوں پر بڑی شرطیں لگا دی گئی ہیں، جبکہ ناجائز مراسم اور زنا کے راستے کھلے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر باطل کا غلبہ ہو جائے اور حق پر چلنا ممکن نہ رہے، وہ بڑے فتنے میں مبتلا ہے۔ باطل کا غلبہ سب سے بڑا فتنہ ہے، لہٰذا فرمایا کہ فتنہ قتل کے مقابلے میں بہت بڑی شے ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُغَدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین سے، اگر وہ ایسا کر سکتے ہوں۔ وہ تو اس پر تلے ہوئے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یہاں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کیونکہ اب یہ غزوہ بدر کی تمہید چل رہی ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والا ہے۔ اس کے لیے اہل ایمان کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین کی جنگ کا مقصد تمہارے دین سے برگشتہ کرنا ہے۔ وہ تو اپنی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے لوٹا کر واپس لے جائیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور سن لو، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی کہ وہ کافر ہی تھا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت جائیں گے۔ پہلے خواہ کتنی ہی نیکیاں کی ہوئی تھیں، کتنی ہی نمازیں پڑھی ہوئی تھیں، کتنا ہی انفاق کیا ہوا تھا، صدقات دیے تھے، جو کچھ بھی کیا تھا سب کا سب صفر ہو جائے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہوں گے جہنم والے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔